وبرکاتہ۔ مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 2 فروری 2023 بروز جمعرات ہے، اور میں یہاں ضلع اکاڑا علاقہ بصیر پور جامعہ حنفیہ مدنیہ میں مولانا محمد زبیر کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، یہ تاریخ ہم نے آج سے تقریباً 7 ماہ 6 ماہ اسی عرصے کے لگ بھگ طے کی تھی۔ آج تقریباً 6 ماہ کے بعد رب کریم نے عافیت کے ساتھ بر وقت آپ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ میرے دوستو، میرا عنوان ہے تعارف علماء دیوبند، اور میں اسٹیج سے دیے گئے موضوع کی پابندی کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں علماء حق، علماء دیوبند کا انٹروڈکشن، ان کا تعارف، ان کی شناسائی آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ میرے دوستو، علماء دیوبند کوئی مذہب کا نام نہیں ہے، دیوبندیت احناف کی پہچان کا نام ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اقدس پہنچا ہے تو علماء دیوبند نے خالصتاً اصلی دین امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ علیحدہ نہ کسی فرقے کا نام ہے، نہ کسی مذہب کا نام ہے، بلکہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متبع رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق لوگ ہیں۔ میرے دوستو، علماء دیوبند کو رب کریم نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ خالص اور اصلی شکل میں دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ کے بارے میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مولانا کو رات میں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی مبارک ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ذریعے ایک جگہ پہ گول دائرہ قائم فرمایا۔ یہ کہتے ہیں میں ساتھ ٹھہرا تھا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے گول دائرہ قائم فرمایا ہے، ہمیں اس کے متعلق کچھ حکم فرما دو۔ خواب میں اللہ کے نبی نے فرمایا ادھر دین کی دعوت کے بارے میں کوئی اپنا مکتب مدرسہ قائم کر دو۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں ہاں کی، صبح میری آنکھ کھلی تو میں اپنے خواب کو سوچتے ہوئے برکت کے حصول کے لیے اس جگہ گیا کہ اس جگہ میں نے رات رسالت مآب کو ٹھہرے ہوئے دیکھا ہے۔ اکاڑا کے غیورو مولانا رفیع الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس جگہ میں جا کر دیکھنے لگا کہ یہاں رات نشان لگایا تھا، وہ خواب تو خواب تھا لیکن حقیقت میں بھی نشان لگ چکا تھا۔
وہ جگہ آج بھی دارالعلوم دیوبند میں قائم ہے. اس جگہ کا نام ہے نو درہ. نور درہ بھی کہتے ہیں، نو درہ بھی کہتے ہیں. نو درہ کا معنی وہاں پر ایک برآمدہ بنا ہوا ہے، اس کے 9 دروازے ہیں، 9 درے ہیں، اس لیے اسے نو درہ کہتے ہیں. نور درہ اس لیے کہتے ہیں کہ نور ہدایت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نشان لگا ہوا ہے، اسی نسبت سے اس جگہ کا نام موجود ہے. اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نشان لگانے کی برکت یہ ہے، آج جب دارالعلوم دیوبند ایک پوری یونیورسٹی بن چکا ہے، اگر کسی طالب العلم کو سبق یاد نہ ہوتا ہو تو وہ استاد سے اپنا سبق پڑھ کے کتاب لے کر اگر اس 9 درے میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کی برکت سے اسے سبق یاد ہو جاتا ہے. یہ دارالعلوم دیوبند کی ابتدا ہے. دارالعلوم دیوبند کے تعارف میں جو دارالعلوم دیوبند کا ملی ترانہ ہے نا، اس میں یہ لفظ موجود ہے کہ خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں. یہ ہے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا بنیاد رکھنے کا مطلب. اس دارالعلوم دیوبند کے چلانے میں پہل کرنے والے قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام والمسلمین حضرت امام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ. میں حضرت نانوتوی پہ کوئی تفصیلی بات نہیں کرتا، میں نے آگے اس عنوان کو پورا کرنا ہے، لیکن آپ کو جھلکی دیتے ہوئے ایک جملہ کہتا ہوں. آج کل جب ہم حضرت نانوتوی کے بارے میں سنتے ہیں نا تو مائنڈ سیٹ انسان کا یہ بنا ہوا ہوتا ہے، ذہن یہ ہوتا ہے کہ کسی بوڑھے آدمی کا نام. حضرت نانوتوی کو اگر آپ پڑھیں تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی داڑھی کالی ہے جب دنیا سے رخصت ہوئی. آیا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب پہ ایک بات ہمیں سمجھ آتی ہے. حضرت نانوتوی نسباً اولاد کے طور پہ خاندانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد. مولانا محمد قاسم نانوتوی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلسلہ نسب میں ان کی نسل ہے. حضرت نے یہ مدرسہ قائم فرمایا اور یہاں پر جو استاذ بٹھایا ہے اس کا نام ملا محمود ہے، اور اس کے پاس جو پڑھنے آیا ہے وہ مولانا ذوالفقار علی کا بیٹا بھی محمود الحسن ہے. عام طور پہ مشہور محمود الحسن ہے، ورنہ حضرت کے نام میں الف لام نہیں ہے، یہ فارسی والی نسبت ہے محمود حسن. تو حضرت شیخ الہند جس کو دنیا کہتی ہے وہ یہی دارالعلوم دیوبند کا پہلا طالب العلم ہے. استاذ بھی محمود ہے، شاگرد بھی محمود ہے. انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر، اس زمانے میں اسے چھتا جامع مسجد کہا جاتا تھا، وہاں پہ بیٹھ کے شیخ الہند نے پڑھا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے اس جگہ کی بنیاد رکھ کے وہ علمی، روحانی، تعلیمی روح پھونکی ہے، اور اپنی تصنیفات، تالیفات اور اپنی قلم کاری کے ذریعے دنیا میں وہ انقلاب برپا کیا ہے جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. اگر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علوم اور ان کے انداز تفہیم کو آپ نے پڑھنا ہونا، آپ حضرت نانوتوی کے مجموعہ رسائل کو دیکھ لو، جو ان میں تقریباً ان کی 6 کتابیں موجود ہیں، کہ دلیل کی دنیا کا وہ ماہر آدمی ہے کہ 1 سے 2 منٹ کے اندر دلیل کے اس انتہا تک پہنچا دیتا ہے جہاں عام آدمی کی نظر نہیں پہنچتی. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے ایسے علمی مسائل حل کیے ہیں، میں عوامی لہجے میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. آپ اس وقت غور کرنا کہ اس شخص کو رب کریم نے کتنا دماغ اور کتنی سمجھ عطا فرمائی تھی. مولانا قاسم نانوتوی سے ایک بار سوال ہوا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں ایک نام الاول ہے، ایک نام الآخر ہے. الاول کا معنی پہلا نبی، الآخر کا معنی آخری نبی. بھئی سوال یہ ہے، حضور پاک اگر پہلے ہیں تو آخری نہیں ہے،
और अगर आखिरी हैं तो पहले नहीं हो सकते। ये कैसे हो सकता है कि वो अव्वल भी हो वो आखिर भी हो? ये अवामी सवाल था। हजरत ने इसको इल्मी अंदाज में समझाया। फरमाया बेटा एक सफ़ा लाओ, ब्लैक पेपर, बिल्कुल खाली कागज। वो सफ़ा लाए, हजरत ने पलकार उठाई जिसके जरिए गोल दायरा बनाया जाता है। ड्राइंग में आप और हम सब ने ऐसे गोल दायरे बना के देखे हैं। हजरत ने उसमें पेंसिल रखी और पलकार की एक नोक को कागज के बिल्कुल दरमियान में रखा और फिर गोल दायरा बनाया, पलकार उठा के एक तरफ रख दी। कहा बेटा दो बातों का जवाब दे दो। कहा जी पूछिए। कहा नंबर एक, ये जो मैंने पलकार रखी थी दायरा बनाने से पहले, इसकी नोक जाकर चुभी, कोई निशान बना? उन्होंने कहा जी हां, एक डॉट लगा, एक नुक्ता लगा, एक सुराख बना पलकार की नोक रखने से। फरमाया फिर क्या हुआ? कहा फिर आपने गोल दायरा बनाया। कहा जब मैंने पलकार उठा ली फिर क्या हुआ? कहा वही दायरा नजर आने लगा जो पहले आपने नोक रखी थी, और उसके बाद ये गोल दायरा भी नजर आ गया। कहा देखो बेटा, जैसे ये दायरा बाद में बना है, नजर पहले आया है, लेकिन वो नुक्ता जो पलकार की नोक रखने से पहले बना था, नजर बाद में आया है। ऐसे ही समझो हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बे करीम ने कायनात में सबसे पहले जो बनाने का फैसला तय किया है, इससे पता चला हमारे नबी वजूद में अव्वल है, लेकिन जब तमाम अंबिया आए, दायरा नबुव्वत पूरा हुआ, फिर जाहिर होने में आखिर है। ये पहला डॉट जो लगा, ये वजूद में अव्वल, ज़ुहूर में आखिर। बड़ी आसान तरतीब पे रिसालत महब वजूद में अव्वल, ज़ुहूर और आमद में आखिर। हजरत नानोतवी के समझाने का तर्ज ये है। मैं एक और मिसाल देने लगा हूं, दयानत सरस्वती का सवाल लाने लगा हूं। मुबाहिसा शाहजहानपुर उठाइए, हजरत नानोतवी से सवाल होता है कि जनाब अगर कुरान करीम अल्लाह की किताब है तो कुरान करीम की तरतीब किताबत में पहली सूरत सूरतुल फातिहा है। इस सूरतुल फातिहा में मुसलमान पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और करते रहेंगे, तुझ ही से मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे। हजरत नानोतवी से पूछा, ये बात अगर अल्लाह ताला की है तो जब तुम नमाज में पढ़ते हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तुम्हारी मुराद अल्लाह होता है कि हम इबादत भी उसकी करते हैं, मदद भी उससे चाहते हैं। लेकिन अगर ये कलाम खुदा है, कलाम इलाह है, वही इलाही है, तो जब अल्लाह ने ये बात की थी इय्याका नअबुदु, रब ने किसे कहा था? व इय्याका नस्तईन, अल्लाह ने किससे मदद मांगी थी? सवाल है, आप सवाल हल कर दें। जवाब में ये नहीं है तू तो काफिर है, तेरा दिमाग खराब है, उठ जा बदबख्त, उठ जा पागल है, मैं तुझसे बात नहीं करता। आप ये कह के वक्ती तौर पे इस मसले को टाल तो सकते हैं, लेकिन बुनियादी जो उसने इशू उठा दिया, क्वेश्चन क्रिएट कर लिया, ये बात में एक फितने का सबब भी बन सकता है। जवाब तो चाहिए। शेख नानोतवी ने यूं नहीं फरमाया तू बेईमान काफिर फला फला, यूं हजरत ने जवाब दिया है। उकाड़ा के गयूरों तवज्जो रखना, हजरत ने फरमाया दयानत में तो बहुत हैरान हूं, मुझे लगता है तू चब्बल बटा चब्बल बेवकूफ, आज तक स्कूल मदरसे किसी इंस्टीट्यूट कॉलेज का दरवाजा भी नहीं देखा। उन्होंने कहा वाह जी मैं तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूं। कहा लगता तो नहीं है। कहा तुम्हें क्यों ये बात महसूस होने लगी कि मैं स्कूल कॉलेज नहीं पढ़ा? उन्होंने कहा इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुझे अपने किसी उस्ताद से छुट्टी की दरखास्त लिखना भी आती हो। उन्होंने कहा मुझसे सुन लो,
وہ جیسے ہم لکھتے ہیں ٹو دا پرنسپل موسٹ ریسپیکٹفلی، پوری ترتیب سے اس نے پوری اپلیکیشن پڑھ کے سنا دی اردو کے ترجمے میں، مؤدبانہ گزارش ہے فدوی بیمار فلاں فلاں فلاں، العارض آپ کا شاگرد یہ۔ حضرت نے کہا سوال یہ ہے کہ یہ درخواست جو تو نے سیکھی کیا اسکول کا ہر لڑکا بھی اسی طرح سیکھتا ہے؟ کہ جی ہاں۔ کہ استاذ سکھاتا ہے یا یہ شاگرد گھر سے سیکھ کے آتے ہیں؟ کہ جی استاد سکھاتا ہے۔ کہ پھر تو سوال کھڑا ہو گیا، جب لڑکا لکھے گا فدوی بیمار ہے، اوپر لکھے گا ٹو دا پرنسپل فلاں اسکول فلاں ڈسٹرکٹ فلاں معاملہ، تو یہ جو لڑکا چھٹی مانگ رہا یہ تو پرنسپل کو خطاب کر رہا، پھر خود کو فدوی لکھ رہا، العارض لکھ کے اپنے سگنیچر کر رہا، لیکن جب اس نے استاد سے سیکھا تو استاد نے ٹو دا پرنسپل کس کو لکھا؟ وہ تو خود پرنسپل ہے۔ ٹو دا ہیڈ ماسٹر کس کو لکھا؟ خود ہیڈ ماسٹر ہے۔ اور فدوی کس کو لکھا؟ وہ فدوی نہیں ہے، اس نے خود کو بیمار لکھا، بیمار نہیں ہے۔ العارض لکھا، العارض نہیں ہے۔ سوال کرنے والا یہ ہے، پرنسپل تو وہ ہے۔ اس طرح وہ اپنے شاگرد سے غلط بیانی کیوں کر رہا ہے؟ جب وہ خود پرنسپل ہے تو ٹو دا پرنسپل لکھنے کا معنی خود ٹیچر پر ماسٹر، خود ہیڈ ماسٹر ہے تو ٹو دا ہیڈ ماسٹر لکھنے کا مطلب وہ فدوی نہیں، وہ ٹیچر ہے۔ خود کو فدوی لکھنے کا مطلب وہ تو بابا مدرس معلم ہے۔ العارض لکھنے کا مقصد، دیانت نے کہا جناب محترم چھوٹا بچہ ہے، استاذ بڑا ہے، بڑا تعلیم میں چھوٹے کی زبان بولے گا تو چھوٹا سمجھے گا کہ جب مجھے ضرورت پڑے گی تو درخواست یوں 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 لکھوں گا۔ فرمایا فائنل ہو گیا۔ اللہ کی ذات بڑی، اللہ اکبر۔ ہم چھوٹے اللہ کی مخلوق، اللہ خالق و مالک و رازق، ہم مرزوق و مملوک، ہم تو چھوٹے۔ اللہ نے مخلوق کو مخلوق کی زبان میں سکھایا ہے۔ میرے بندو، سورۃ الدعا، سورۃ الشفاء، سورۃ الفاتحہ میں تمہیں اپنے سے عبادت کرنے کی درخواست، اپنے سے مدد مانگنے کی اپلیکیشن سکھا رہا ہوں۔ جب میری عبادت کرو کہو ایاک نعبد، مجھ سے مدد مانگو کہو ایاک نستعین۔ اللہ تعالی نے بھی مخلوق کو مخلوق کی زبان میں سمجھا دیا۔ یہ دو مثالیں صرف میں نے آپ کو سمجھائی ہیں حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے دماغ کی اس لیول کو سمجھانے کے لیے کہ اس شخص نے دارالعلوم دیوبند کا ادارہ قائم کیا، یوں علمی زبان کو عوامی لہجے میں اتارا۔ اور میرے دوستو، حضرت نانوتوی کی عوامی گفتگویں بھی ہیں، علمی بھی ہیں، میدان مناظرہ میں بھی ہیں، میدان تصنیف میں بھی ہیں، تالیف میں بھی ہیں، میدان تدریس میں بھی ہیں۔ راہ جاتے ہوئے کوئی کہے اچھا مسلمان یہ ہندو، واہ واہ، ہندو تو اپنا بندہ جلا دیتا ہے، اسی لیے اس کو غسل کفن دفن کی ضرورت نہیں ہے، اور تم اپنا بندہ دفن کر دیتے ہو، تدفین کرتے ہو، کیوں؟ مر گیا کس کام کا؟ ہندو اپنی زبان میں کہہ رہا مر گیا کس کام کا، جلاؤ دفن کر لو، دوسرے جنم میں پھر آ جائے گا۔ حضرت نے فرمایا یار بات کچھ اور ہے۔ نانوتوی صاحب کیا بات ہے؟ کہ ایک طرف گند ہے، ایک طرف خزانہ ہے، گند جلایا جاتا ہے، خزانہ زمین میں دبایا جاتا ہے۔ اس طرز پہ سمجھانے کا انداز حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا۔ میرے دوستو، میں چوتھی اور آخری حضرت نانوتوی کی مثال پیش کر کے آگے چلنے لگا ہوں۔ حضرت نانوتوی نے مسائل کے ساتھ عقائد کا دلائل کے ساتھ تحفظ کیا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب تحذیر الناس، اس کو اٹھائیے تو آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت پہ چھپے ہوئے سوالات کے جوابات سامنے آئیں گے۔ حضرت نانوتوی سے سوال ہوتا ہے حضور پاک کی حدیث کے بارے میں۔ رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیہ وَإِنَّ آدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت نبی بنانے کا فیصلہ کر لیا، ابھی حضرت آدم کو وجود نہیں ملا تھا۔ یہ حضرت عباس کی بات جامع ترمذی میں ہے۔ فرمائے انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین
وَإِنَّ آدَمَ علیہ السلام لَمُنْجَدِلٌ فِي تِینَتِهِ، رب نے مجھے ختم نبوت کے تاج سے تاجدار کیا، ختم نبوت کے تمغوں سے تاج ور کیا، ختم نبوت کے عہدے سے عہدہ دار کیا۔ ابھی حضرت آدم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ سوال اٹھتا ہے، مسلمانوں جواب دو، ختم نبوت کا تاج حضور پاک کو کب ملا؟ فرمایا گیا اس حدیث پاک میں اس وقت ملا ابھی حضرت آدم معرض وجود میں تشریف نہیں لائے تھے کہ جی فیصلہ ہو گیا۔ کوئی مدعی نبوت، کوئی نبوت کا جھوٹا دعوے دار اگر یہ بات کہہ دے کہ میری نبوت کے اعلان سے ختم نبوت پر ابجیکشن آتا ہے، اعتراض آتا ہے، سوال کھڑا ہوتا ہے، اور تو ختم نبوت کا منکر و مخالف ہے اسی وجہ سے کہ تو حضور پاک خاتم النبیین کے بعد نئی نبوت کا دعویٰ کر رہا، انہوں نے کہا یہ میرے اوپر تو نہیں آئے گا۔ یہ اعتراض تو حضرت آدم پہ بھی، حضرت نوح پہ بھی، حضرت ابراہیم و اسماعیل پہ بھی، زکریا و یوسف و دانیال و یعقوب و موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام پر بھی، ان پہ بھی آتا ہے کہ وہ بھی ختم نبوت کے بعد نبی بنے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہ تمہارے نبی نے فرما دیا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، اللہ تعالیٰ نے مجھے ختم نبوت کے تاج سے تاجدار کر لیا تھا۔ وَإِنَّ آدم علیہ السلام لَمُنْجَدِلٌ فِي تِینَتِهِ، ابھی حضرت آدم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، پتہ چلا حضور پاک کو رسالت ملی، آپ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا فیصلہ ہوا پیدائش آدم علیہ السلام سے پہلے۔ فرمایا جی ہاں، کہ ختم نبوت کا تمغہ ملا پیدائش آدم سے پہلے؟ فرمایا جی ہاں۔ تو کہا پھر سوال ہے، حضرت آدم اس تمغے کے بعد آئے، باقی انبیاء اس ختم نبوت کے عہدہ ملنے کے بعد آئے، تو ختم نبوت میں فرق نہیں آیا، اب کوئی اور آ جائے تو ختم نبوت میں فرق کیوں آئے گا؟ اگر عقیدہ ختم نبوت پہ زد پڑتی ہے کہ ختم نبوت کے تاج ملنے کے بعد نبوت جاری نہیں ہے، تو تاج تو پیدائش آدم سے پہلے ملا، پھر حضرت آدم سمیت باقی جملہ انبیاء آئے، ختم نبوت میں فرق نہیں ہے۔ یا آج کے دور میں کوئی قادیانی کہہ دے عجیب مرزے کے آنے سے فرق کیوں ہے، کیا جواب دیں گے؟ میں عقیدہ ختم نبوت کے کئی اسٹیجز پر، کئی کورسز پہ یہ بات ببانگ دوہل کہہ چکا ہوں کہ علوم نانوتوی سے آنکھیں بند کر کے قادیانیت کا مقابلہ کرنا کوئی خالہ جی کے گھر کا کام نہیں ہے۔ آپ کو علوم نانوتوی ازبر ہونے چاہیے، آپ کو اس پہ دسترس ہونی چاہیے، کم از کم واقفیت ضرور ہونی چاہیے، تب جا کر آپ سمجھائیں گے۔ ورنہ حضرت نانوتوی کے اس جواب کو رکھ لیتا ہوں میں، بر صغیر نے مجھے قادیانیوں کے سوال کا جواب دے کر دکھایا، علمی انداز میں وہ جواب چاہیے۔ سنیں شیخ نانوتوی کا جواب جو مرزا قادیانی کے آنے سے پہلے حضرت نے سوال کا جواب دیا ہے، جس کو بعد میں قادیانیوں نے چبایا ہوا لقمہ بنایا۔ حضرت نے فرمایا بہت ایزی آنسر ہے، بہت آسان جواب ہے۔ بھائی وہ کیسے؟ فرمایا کہ لفظ کب بولا گیا، کہاں بولا گیا، کس وقت بولا گیا، کس لیے بولا گیا، یہ دیکھا جاتا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ میں دو مثالیں دیتا ہوں، توجہ رکھنا۔ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بھائی عوام بولے، علماء کو تو دیکھ رہے ہیں، آپ بتائیں کیا ہے؟ میرا منہ آپ کی طرف ہے، علماء کی طرف نہیں ہے۔ یہ سارے حضرات آپ کو بتانے والے ہیں، آپ حضرات سننے والے ہیں، آپ مجھے بتائیں۔ اللہ نے اگر آپ کو زبان دی ہے تو مجھے آواز سے جواب دو۔ گھڑی ہے، توجہ رکھنا۔ میں نے یہ گھڑی پہن لی ہے، ٹائم کتنے ہے؟ اجی 8:55۔ تاریخ کیا ہے؟ اجی 2 فروری 2023۔ ٹھیک ہے، یہ گھڑی کا معنی ہے ٹائم پیس، الساعہ۔ اوکے، ایک معنی اور کرتے ہیں۔ میں نے ابھی حضرت نے مجھے تحفہ دیا، فرمایا مدینہ طیبہ سے یہ عصا آیا، ایسا شاید؟ جی۔ میں پوچھ لوں شیخ آپ مدینہ گئے؟ جی گیا۔ روزہ رسول پہ گئے؟ اللہ آپ سب کو لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہم سب کو مدینہ حاضری کی توفیق دے۔ میں نے پوچھا حضرت گئے؟
जी गया। मौलाना ये बताएं, रोज़ा पाक पे जब आप ठहरे थे, सरकार के कदमों में आप ठहरे थे, कैसा लगा? मौलाना ने मुझे जवाब दिया, मुफ्ती साहब बड़ी ईमानी घड़ी थी। नहीं समझे? क्या जवाब दिया? बड़ी ईमानी घड़ी थी। अब ईमानी घड़ी का क्या माना? यही वाली जिस पर 8:55 और 2 फरवरी 2023 दिख रहा है। क्या माना घड़ी का? वक्त, जमाना। थोड़ा आगे चलते हैं। मैंने कहा हज़रत पानी गर्मी है, ठंडा पिला दें। ये ठंडा पानी नहीं है, मुझे थोड़ा सा ठंडा चाहिए। हज़रत ने फरमाया मुझसे बिजली का आपको वैसे ही पता है, लाइट नहीं है, कूलर भी नहीं है, लेकिन हमने घड़ा अपने पास नहीं रखा, लेकिन छोटी सी घड़ी है, मोटा का तस्वीर बना देना, मटका, हाँ छोटा मटका घड़ी है, उससे डाल दूं? मौलाना डाल दे। इनने मुझे डाल के दे दिया। अब यहां घड़ी का क्या माना है? छोटा मटका। अब घड़ी का एक और माना ला। मैं आया, मैंने देखा एक शख्स इनके पास आया और मौलाना उस हदीस पाक को लेकर बैठे हैं कि बंदा कागज पे लिख के लाया है कि ये हदीस है। मुझे कहा हज़रत चेक करें। मैंने कहा जी अभी चेक करते। हमने हदीस पाक की किताबों से चेक किया, वो हदीस नहीं था, वो हदीस के अल्फाज नहीं थे। तो हमने कहा भाई ये घड़ी हुई बात है। क्या कहा? ये क्या है? घड़ी हुई बात है। अब घड़ी एक है, माना 4 है। घड़ी टाइम पीस भी है, घड़ी मटका भी है, घड़ी जमाना भी है, घड़ी फेक न्यूज झूठी हुई बात भी है, चारों माने हैं। अब कोई बंदा लफ्ज घड़ी लिखे तो जब तक वजाहत रेफरेंस टू द कंटेक्ट सियाको सबाक उसका तर्ज अदा नहीं देखेगा, बात समझे? तो जो रखना, मैं खत्म नबूवत ही समझाऊंगा उस सवाल का जवाब, लेकिन इस मिसालों को जरा समझ ले। हकीम उल उम्मत हज़रत थानवी यही फरमाते हैं, वास्ता आवाम से हो तो मिसाल दो, वास्ता उलमा से हो तो दलील दो। इसलिए वास्ता आवाम से मैं मिसाल पेश कर रहा हूं। तो इसलिए एक लफ्ज का माना क्या है देखा जाता है, कहां बोला गया। समझे नहीं समझे? मुझे लगता है आप नहीं समझे। मैं एक मिसाल और देता हूं। ये माइक है, वो स्पीकर है। अगर मैं यहां कहूं कि आपका स्पीकर 2 नंबर है नहीं, कहीं आप उसी ने मगर पड़ जाओ, मैं वैसे समझाने के लिए कर, स्पीकर 2 नंबर है, तो यहां क्या मुराद होगा कि जो डब्बा पड़ा है ना, ये क्या है? ठीक है? बोलिए बोलिए, ठीक है? लेकिन अगर यही स्पीकर का लफ्ज कायद मिल्लत इस्लामिया इमाम इनकलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान हाफिज़हुर रहमान कौमी असम्बली में ठहर के कहें स्पीकर 2 नंबर है, तो बताएं स्पीकर का क्या माना होगा? हाँ, मौलाना फरमा दे स्पीकर 2 नंबर है, आप क्या कहेंगे? माइक 2 नंबर है, ये स्पीकर, ये डब्बे वाला, वहां कहेंगे वो राइट आइन शिकन का दूरी, बात तो ठीक है। तो वहां क्या कहा जाएगा कि भाई वो एमएनए जो पूरे कस्टोडियन ऑफ द हाउस, पूरे हॉल का कंट्रोलर है, उस पे कोई 2 नंबरी पाई जा रही है, तो पता चला लफ्ज की अदायगी का वक्त देखा जाता है। हजरत नानोतवी फरमाते हैं, लोगों हुज़ूर पाक ने खत्म नबुव्वत पे हदीस कई दी है। एक हदीस पाक वो है जो आमद मुस्तफा से पहले खत्म नबुव्वत बताती है। जैसे फरमाया गया खत्म नबुव्वत का ताज मिला हजरत आदम की पैदाइश से पहले। एक खत्म नबुव्वत का माना यह है जब सरकार खुद तशरीफ ले आए, फिर फरमाया अना आतिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। अब देखेंगे खत्म नबुव्वत का ताज आमद मुस्तफा से पहले का जिक्र कर रहा या खत्म नबुव्वत का लफ्ज बेअसत मुस्तफा के बाद फरमाया जा रहा, तो लफ्ज कहां बोला गया? हर लफ्ज के बोलने का अपना मतलब होगा, आगे पीछे सियाको सबाक रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट देखेंगे, पता चल जाएगा। हुज़ूर पाक खुद बनफ्ते नफीस तशरीफ नहीं लाए थे, तो आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले फरमा दिया इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातमुन नबिय्यीन, मैं आदम अलैहिस्सलाम से पहले खत्म नबुव्वत के ताज से ताजवर था। पता चला हुज़ूर पाक की आमद से पहले खत्म नबुव्वत है, माना जितने अंबिया को दर्जे मिलने, रुतबे मिलने, हैसियतें मिलने, वैल्यूज मिलने हैं, मकाम मिलने हैं, मर्तबे मिलने हैं, मोज़े मिलने हैं,
जितने अंबिया को अलग अलग मिलने हैं, हुजूर की जात वो है कि वो सारे हुजूर को इकट्ठे मिल गए। इन पे नबुव्वत खत्म, दर्जे खत्म, हुस्न खत्म, कलाम खत्म, मकाम खत्म, हैसियत व वैल्यूज खत्म। बाकियों को अलग अलग, इन्हें मजमूअतन बाकी गुल हैं तो ये गुलदस्ता अंबिया। जब हुजूर खुद तशरीफ ले आए, अब खत्म नबुव्वत रुतबी भी है तो रुतबे भी हुजूर पे खत्म, लेकिन जब खुद आ गए अब खत्म नबुव्वत जमानी भी है कि जमाने भी हुजूर पे खत्म। आमद मुस्तफा से पहले खत्म नबुव्वत पे ताज मिलने के बावजूद बाकी अंबिया आते, खत्म नबुव्वत पे जद नहीं पड़ती थी, क्योंकि अभी खत्म नबुव्वत रुतबी तो हुई है, जमानी नहीं हुई। सरकार आ गए, अब जमाने भी हुजूर पे खत्म और रुतबा भी हुजूर पे खत्म। अब नया नबी आएगा तो झूठा होगा। बेशक। आप इस तशरीह से आके बंद करके मिर्जाइयों को जवाब नहीं दे सकते। ये है कासिम उल उलूम वल खैरात मौलाना नानोतवी दारुल देवबंद के बानी। आगे आइए, मौलाना कासिम नानोतवी के बाद चलते हैं मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमहुल्लाह, फकीहुन नफ्स अबू हनीफा सानी रहमहुल्लाह। कौन है, क्या मकाम है, क्या मर्तबा है? मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को रब्बे करीम ने इल्मी अंदाज में जो मर्तबा अता फरमाया है, अगर आपके सामने फतावा रशीदिया या अभी जो छप के आया बाक़ियात फतावा रशीदिया आपके सामने हो, आपको उससे मुनासबत, उससे ताल्लुक, उससे रिलेशन हो, आले इल्म जानते हैं, यकीन मानिए बंदे को समझ आता है कि रशीद अहमद वाकई रजुल रशीद था। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमहुल्लाह, रब्बे करीम ने क्या रुतबा, क्या मर्तबा, क्या दर्जा अता फरमाया। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमहुल्लाह को मैं इनकी इल्मी बातों में क्या से क्या बात आपकी खिदमत में करूं। एक जुमला कहता हूं मोहब्बत रसूल पे। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमहुल्लाह के पास मदीना तैयबा की लिखा है, खजूरें आई तो खजूर भी खाई, गुठली को पीस के उसको पाउडर बना के पानी से पी जाते कि मेरे सरकार के शहर से आए। कितनी मोहब्बत सिखाई, कितना मामला सिखाया। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में फरमाया गया है कि इनकी वालदा मुकर्रमा बचपन में फौत हो गई। अल्लाह ताला ने इनको दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाया। कश्फ और करामत अल्लाह ने इन पर इतनी खोली थी, एक जगह घर तशरीफ ले गए, खाना इनके सामने रखा गया, इन्होंने अपने शागिर्द को कहा था खाना तेरे घर से खाऊंगा, तो जब रोटी सामने आई इन्होंने खाने से इनकार कर दिया कि जी मैं नहीं खाता। तन्हाई में शागिर्द ने पूछा तो बताया मुझे लगता है कि ये जिस औरत ने पकाया इसके दिल में पैगंबर के सहाबा और अहले बैत का बोझ है, लेकिन मैं हैरान हूं बाबा, तेरे घर से पक के आई, आज तक तो तेरे घर से मुझे रोटी में ये लज्जत और ये तरतीब और फला, आज फर्क क्यों आया? तो जब मालूम किया गया, मोहल्ले की एक औरत उस घर में आई हुई थी, उसने कहा था बीबी जी आज 2 रोटियां मैं पका लेना। मेरे दोस्तों, आप हजरत गंगोही रहमहुल्लाह को कहां से कहां में बयान कर। और एक जुमला मजीद कहने लगा हूं, तवज्जो रखना। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो इल्मी अशखास अपने शागिर्दों में पैदा किए हैं, रहती दुनिया तक इनका एक नाम है। यकीन मानिए हजरत मौलाना नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में आप हजरत मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह का नाम देखें। इसी तरह आप आगे जाकर हजरत मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की शागिर्दों में मौलाना याहया कांदलवी, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया के वालिद का नाम देखें, बंदे की अकल दंग रह जाती है कि शागिर्दों का ये मकाम है तो उस्ताद का दर्जा कितना हो। उलमाए देवबंद में एक बहुत बड़ा नाम शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी का आता है। वो कहते हैं ना अल मुतलक इज़ा उतलिक युरादु बिही फर्दुल कामिल। मैं मौलवियों की जुबान में कह रहा हूं, इसका ताल्लुक अवाम से नहीं है। मुतलक को मुतलक बोले तो फर्द कामिल मुराद है, मौलाना देवबंदी का लफ्ज बोला जाए तो शेखुल हिंद की जात मुराद। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द, मौलाना कासिम नानोतवी के शागिर्द शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमहुल्लाह, रब्बे करीम ने जो रुतबा मर्तबा दिया है, इन्होंने दाखिली फितने को भी नहीं छोड़ा, खारजी फितने का भी तादेर मुकाबला किया। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह के बाद हजरत शेखुल हिंद का नाम एक बहुत बड़ा नाम है। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन को रब्बे करीम ने इतनी सिफात से नवाजा है,
کیا سے کیا، میں کہاں ابتدا کہاں انتہا کروں، میرے لیے عناوین کو سلیکٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا شیخ الہند پر میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ وہ ہیں، ان سے کسی نے سوال کر کے 10 سوال احناف کے متعلق پوچھے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اس دھرتی پہ تشریف فرما تھے، حضرت نے فرمایا جواب دو، انہوں نے اس کے جواب لکھے۔ مولانا بٹالوی نے سوال کیے تھے، انہوں نے جواب دیے، 10 سوالوں کے جواب کا نام رکھا ادلہ کاملہ۔ جب اس میں 10 سوالوں کے جواب لکھے اور پھر 10 سوال کیے، ان لوگوں سے جواب نہ بن پایا، 1.5 سال گزر گیا، جواب نہ دے سکے۔ آخر میں کرائے کا ایک مصنف پکڑا، اسے کہا جواب دو، اس نے مفتاح الادلہ نام سے ایذاء الادلہ کا جواب لکھا۔ شیخ الہند نے اس کا جواب دیا ہے، یقین مانیے رہتی دنیا تک حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کو سمجھا جائے گا۔ ایذاء الادلہ کے نام سے حضرت شیخ الہند نے جواب دیا، مخالفین پر 150 سال گزرنے کے بعد آج بھی اس کتاب کا قرض موجود ہے۔ اور میرے دوستو، شیخ الہند وہ شخص ہے جس نے صرف داخلی فتنے کو نہیں، خارجی فتنے کا مقابلہ کیا۔ جس وقت تحریک ریشمی رومال چلی ہے، تحریک ریشمی رومال کی قیادت حضرت شیخ الہند نے صرف یہاں تک نہیں رکھی تھی کہ وہ انڈیا تک ہو، پورے بر صغیر میں بھی نہیں تھی، اس سے بھی باہر تک تھی۔ شیخ الہند کے رابطے کابل میں بھی ہیں، ماسکو میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں۔ پاکستان تو نہیں تھا اس وقت، بر صغیر تھا، بالاکوٹ تک، بلکہ اوگی کا علاقہ ترنگڑی جہاں سے ہمارے مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب ایم این اے ہیں، ان کے علاقے تک یقین مانی حضرت شیخ الہند کے تعلقات کیا سے کیا معاملہ۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کو شریف مکہ کی غداری کی وجہ سے جب مکہ مکرمہ میں گرفتار کیا گیا، یہ 1915 کا اینڈ بنتا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے ساتھ 3 شاگرد ہیں، حکیم نصرت جاوید ہے، حضرت کے ساتھ مولانا عزیر گل ہے اور مولانا حسین احمد مدنی ہے، چوتھے حضرت شیخ الہند ہیں۔ یہ 4 بندے گرفتار ہوئے۔ میرے دوستو، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جس وقت مالٹا کی جیل میں ان کے پاس تھے، شیخ الہند نے وہ وقت ضائع نہیں کیا، بلکہ حضرت شیخ الہند نے وہاں قرآن کریم کا مکمل ترجمہ لکھا اور اس کے بعد اس کے فوائد کے نام سے تفسیر لکھنا شروع کر دی۔ سورت نمبر 7، سورت نمبر 8، سورت انفال، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ تک اس کی تفسیر بھی لکھ دی۔ اس کے بعد شیخ الہند رہا ہو کر جس وقت جیل سے باہر آئے ہیں، قرآن کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، تفسیر بھی ہو چکی ہے۔ یہ شیخ الہند ہے۔ اور میرے دوستو، حضرت مولانا شیخ الہند رحمہ اللہ نے جتنے کردار اس دھرتی پہ ادا کیے ہیں، یقین مانیے ان کا ایک ایک شاگرد ایک ایک مسئلے پر مکمل کتاب۔ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ جیسا شخص شیخ الہند کا شاگرد ہے۔ مولانا سید حسین احمد مدنی جیسا شیخ العرب والعجم شیخ الہند کا شاگرد ہے۔ حکیم امت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ جیسا شخصیت کا مسئلہ درجہ رکھنے والی شخصیت حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں۔ زبدۃ المفسرین والمحدثین علامہ شبیر احمد عثمانی بانی پاکستان رحمہ اللہ، یہ بھی شیخ الہند کے شاگرد ہیں۔ حضرت شیخ الہند کے شاگردوں میں مولانا عزیز الرحمن عثمانی کا نام ہے، مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی کا نام ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں حضرت مولانا الیاس کاندھلوی کا نام ہے رحمہم اللہ۔ یہ کون ہے؟ آؤ میں آپ کی خدمت میں بات رکھنے لگا ہوں۔ اگر آپ نے مکمل تصوف کی کتاب پڑھنی ہو نا تو شیخ الہند کے ایک ہی شاگرد اشرف علی تھانوی کو پڑھ لیں، یہ مکمل کتاب التصوف ہے۔ اور اگر آپ نے مکمل کتاب الجہاد پڑھنی ہو نا تو شیخ الہند کا ایک شاگرد حسین احمد مدنی مکمل کتاب الجہاد ہے۔ آپ نے کتاب التفسیر پڑھنی ہو نا تو شیخ الہند کے اکیلے شاگرد علامہ شبیر احمد عثمانی کتاب التفسیر ہے۔ آپ نے فتاوی پر، فقہ پر، اجتہاد پر، تقلید پر، مسائل پر دلائل کے ساتھ فتوے کے لیے کتاب الفتاوی دیکھنا ہو تو مولانا عزیز الرحمن عثمانی اپنی ذات میں کتاب الفتاوی ہے۔ اور اگر آپ نے سیاست اسلامیہ کے میدان میں امت کی قیادت دیکھنی ہو تو ایک ہی شاگرد شیخ الہند کا مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی کتاب السیاسیات ہے۔ اور تبلیغ کے معاملے پر اگر آپ نے حضرت شیخ الہند کے کارنامے دیکھنے ہو تو کتاب التبلیغ مولانا الیاس دہلوی کی ذات ہے۔ اور اگر آپ نے احادیث پاک پہ رسول اللہ کے فرامین کی خدمت دیکھنی ہو تو مولانا انور شاہ کشمیری اپنی ذات میں کتاب الحدیث ہے۔
یہ شیخ الہند کے شاگرد ہیں جنہوں نے اس دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے. یقین مانیے میں اپنے ناقص رائے پہ بات کرتا ہوں, باقی اہل علم کی بات رائے اپنی ہوگی. میں نے حضرت شیخ الہند اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ میں ایک مماثلت یہ دیکھی ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے بھی دو کام کیے, رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے. شیخ الہند کے بھی دو کام ہیں, رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے افراد سازی بھی کی ہے, کتب سازی بھی کی ہے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے افراد سازی بھی کی ہے, کتب سازی بھی کی ہے. اپنے شاگرد بھی تیار کیے ہیں, کتابوں کے دلائل بھی دیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسائل میں آپ نے اور چھوڑیے, چلو میں اکاڑا میں بیٹھا ہوں تو حضرت حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق 12,90,000 مسائل قرآن اور حدیث سے نکال کے امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھ کے امت کی رہنمائی کی. میرے دوستو, تو حضرت شیخ الہند کی ذات میں ہمیں یہ سمجھ آتا ہے, اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے آخر وقت تک اس چیز کو نہیں چھوڑا, اپنے ان معاملے کو لگے رہے. حضرت شیخ الہند کا جب انتقال ہوا ہے, توجہ رکھنا, اس وقت حضرت شیخ الہند دارالعلوم دیوبند میں نہیں تھے, اپنے نظریاتی سفر پہ تھے. حکیم اجمل خان رحمہ اللہ کا بہت بڑا نام ہے, آج بھی دوائیوں پہ اجمل لکھا ہوتا ہے. یہ حکیم اجمل خان کتاب الطب ہے, شیخ الہند کے شاگرد ہے. ان کی کوٹھی پر ان کا وفات ان کی ہوئی اور ان کا جو ہے نا غسل ہوا ہے. حضرت امرتسر کلکتے کے سفر پہ تھے مولانا مدنی رحمہ اللہ, وہاں سے دوڑے دوڑے آئے, غسل میں شریک ہوئے. اس وقت حضرت شیخ الہند کے لیے یہ راز کھلا کہ ان کی کمر میں اتنے گڑھے پڑ چکے تھے, جیسے حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے کہ حضرت عمر نے تھپکی دینے کے لیے ان کی کمر پہ ہاتھ رکھا تو ان کی کمر میں بچوں جتنے گڑھے پڑ چکے تھے. فرمایا خباب کیا ہوا؟ کہا مکہ کے ظالم شعلے اور کوئلے کو جو انگارے بنا کر جلا دیتے اور مجھے اس پہ لٹاتے کہ توحید کے اعلان میں ڈنڈی مار, لیکن میں ان کی بات نہیں مانتا. میری کمر کی چربی اور خون سے وہ انگارے بجھ جایا کرتے. حضرت شیخ الہند کی کمر میں بھی ایسے گڑھے تھے. تو جب پوچھا حضرت مدنی سے کہ کیا بات ہے, تو حضرت مدنی رونے لگے, منہ پہ رومال رکھ کے فرمایا مجھے میرے استاد نے یہ راز دیا تھا کہ میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا, یہ انگریز نے جزیرہ انڈمان میں حضرت شیخ الہند پہ ظلم کیے تھے. یہ جنگ آزادی کا وہ ہیرو ہے. اور میرے دوستو, حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کو آخری تقریر کے وقت بھی علی گڑھ جب اٹھا کر لے جایا گیا, خطبہ صدارت یہ پڑھ نہیں سکتے تھے, تقریر لکھوا کر حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی اور علامہ شبیر احمد عثمانی کے ذمہ لگایا کہ یہ پڑھ کے میری طرف سے سنا دیں, جس میں کالجز اور یونیورسٹیز کے لڑکوں کو دین اسلام اور مدرسے کی طرف متوجہ کیا, جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں مسٹر اور ملا کا فرق ختم کرنے کا فارمولہ دیا. اور میرے دوستو, اس کے بعد تھوڑا آگے آئیے, مولانا شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ پہ. یہ وہ شخص ہیں جن کو اپنے استاذ کی خدمت کی بدولت وہ مقام ملا ہے جو بڑوں بڑوں کو بھی رشک کے قابل بنا دیتا ہے. اس شخص کا نام لے کے کہتے ہیں شریف مکہ نے جب غداری کر کے شیخ الہند کو گرفتار کیا تو شیخ احمد ذہنی دہلان رحمہ اللہ مفتی اعظم مکہ مکرمہ کو حضرت مدنی نے کہہ کر یہ پیغام شریف مکہ تک بھجوایا تھا کہ شیخ الہند تو صرف نام ہے تحریک ریشمی رومال کی قیادت کا, اصل تو حسین احمد مدنی یہ تحریک چلا رہے, اسے پکڑو. تو حضرت مدنی گرفتار ہو گئے. حضرت شیخ الہند اس وقت وہ ساحل پر پہنچ چکے تھے, وہاں سے مالٹا لے جایا جا رہا تھا. تو حضرت مدنی کو شیخ الہند نے دیکھا, کہا آپ بھی گرفتار ہو کے آ گئے, میں بڑے تیقن میں تھا کہ میرے بعد آپ تحریک کی قیادت سنبھالیں گے. کہا استاذ مکرم اب تو آپ کی خدمت کا وقت آیا ہے, میں نے جو بھی تدبیر کی ہے لیکن آپ کی خدمت کے لیے آپ کے قدموں میں پہنچا ہے. اور کیا خدمات ہے؟ رمضان المبارک آیا نا, تو حضرت شیخ الہند نے پوچھا حسین احمد ہم میں مولوی تو ہیں, قرآن کا حافظ نہیں ہے, تراویاں کیسے پڑھیں گے؟ کہ استاد جی آپ دعا کریں, صبح سے لے کر عشاء تک یہ قرآن کریم کا پارہ یاد کرتے, رات کو تراوی میں سنا دیتے. ادھر رمضان ختم ہوا, ادھر ختم القرآن مکمل. میرے دوستو, یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد مولانا مدنی اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو رب کریم نے جو مقام دیا, میں ان پر ایک حضرت مولانا افضال رحمہ اللہ جو حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی کے شاگرد بھی ہیں, ان کے خلیفہ بھی ہیں,
हयात शेखुल इस्लाम में एक इनकी करामत लिखते हैं, इंसान हैरान हो जाता है। फरमाते हैं 18 साल तक इन्होंने रोज़े नबवी पर बैठकर दरसे हदीस दिया, और दरसे हदीस में हजरत मदनी रहमहुल्लाह पढ़ते पढ़ाते रहते। एक दिन एक शख्स आया जिसके दिल में अजमत रसूल कदर कम थी, उस पर सवालात वो उठा रहा था। उसने हजरत मदनी रहमहुल्लाह से अकीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवालात की शिद्दत शुरू कर दी। हाजी ये सवाल है तो ये सवाल है तो ये सवाल है तो ये सवाल है। सवालात हजरत जवाबात देते गए देते गए देते गए। जब उसके सवालात की शिद्दत बढ़ी तो कहते हैं हजरत मौलाना अफजाल ने खुद लिखा कि हजरत शेखुल हिंद रहमत हजरत मदनी रहमहुल्लाह ने अपना सर झुकाया, फरमाया तुझे अल्लाह समझाएगा इंशाअल्लाह। ये कहकर यूं रोज़ा नबवी की तरफ देखा तो पूरी क्लास में वो लड़का कहता है कि मैंने देखा जो उस्ताद जहां देख रहे, तो मुझे यूं लगा कि दीवारें हट गई हैं, जालियां हट गई हैं, रिसालत में आप जिंदा तशरीफ फरमा और मुझे यूं देख रहे हैं। मेरी आंखों में आंखें डली तो मैं देखने की ताप न लाया। मैंने अपनी आंखें झटकी तो देखा वही जाली, वही दीवारें, वही रोजा। कहते हैं हजरत मदनी ने आंखों आंखों में देख के कहा, बेटा मान लेना चाहिए, तस्लीम कर लेना। आप पढ़ ले मौलाना अफजाल को हयात शेखुल इस्लाम में। ये शेखुल इस्लाम मौलाना शेखुल अरब वल अजम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह जब हमारे यहाँ कराची में इनको लाया गया, आज भी खालिक दीन हाल मौजूद है, आप जाइए सदर में, खालिक दीन हाल में अंग्रेज ने वहां तोपों के अंदर इनको लाया गया और हजरत मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैहि से कहा गया, आपने फतवा दिया था कि अंग्रेज की फौज में दाखिला हराम है। हजरत मदनी ने फतवा दिया था कि वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, कुरान कहता है गुनाह पर तावन नहीं करना। तो अंग्रेज की फौज में खुद को या अपनी औलाद को भेजना गलत है, मुसलमानों ये काम मत करना। हजरत मदनी के इस फतवे पे अंग्रेज चीं बजबी हुआ तो जज को ने कहा, आपने फतवा दिया था? हजरत मदनी ने फरमाया, दिया था क्या होता है, मैं तो अब भी देता हूं, फतवा यही है। तो उसने अपने पेन की ऐसे निकाल कर, आपको पता है जैसे कहते हैं ना कि मौतों का ताहता कलम ही, हाँ मैं कहूंगा ना हैंगिंग टू द टिल डेथ, तो तुझे लटका दिया जाएगा, तेरी मौत मेरी कलम की नोक के नीचे है। हजरत मदनी ने कमर में ऐसे इशारा किया और अपने रुमाल को निकाला और फरमाया, अच्छा अंग्रेज आज रसूलुल्लाह के उम्मती को मौत की धमकी देगा, मुझे पहले से तुम्हारा ज़र्फ पता था, मैं देवबंद से चलते हुए अपना कफन साथ लाया। ये मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह की बात। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ने शुरू में इनसे थोड़ी बहुत चुपकलेश की बात हुई, तो आखिर में जब मामला सुलझा तो हजरत अल्लामा इकबाल ने इनके लिए कहा था, इकबाल जिन उलूम की अबजद में ही रहा, मदनी उन उलूम का कामिल इमाम है। मैं हैरान हूँ, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह की शुरू की बात को पेश किया जाता है। अल्लामा रहमतुल्लाह ने ये जुमला हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह को घर में बुलाकर उनके सामने जब ये बात की थी, इसे हाईलाइट नहीं किया जाता तो हजरत की दोनों बातें बतानी चाहिए। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह, अगर मैं थोड़ा इससे भी आगे चलूं तो हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह दारुल उलूम देवबंद में उस अजीम शख्स का नाम है मौलाना अनवर शाह कश्मीरी, जो एक लाइब्रेरी में बैठे हैं कि मुझे ये किताब दे दें। मिस्री कहते हैं नहीं, इस किताब को इस जगह से आप नहीं निकाल सकते। कहा एक बार पढ़ने दें, कहा जी 10 बार पढ़ लो। किताब पढ़ के वापस हिंदुस्तान में आके अपने दिमाग से लिख के वापस भेजा था। ये मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह है। और मेरे दोस्तों, थोड़ा अगर इससे भी मैं आगे बढ़ूं, हजरत मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह उस अजीम शख्सियत का नाम है जिसने मुत्तहिदा हिंदुस्तान में उस वक्त मुफ्ती आजम का लक़ब हासिल किया जिस वक्त हजरत मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह देहलवी ने इन जैसे घटाटूप कुफ्र और शिर्क के अंधेरों को इस्लाम की रोशनी से रोशन किया। हजरत मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह देहलवी के उलूम को आपने देखना हो, आज जदीद तबा में तकरीबन कोई 15-16 जिल्दों में किफायतुल मुफ्ती छप चुकी है। आप देखें, हम समझ सकते हैं कि हजरत को अल्लाह ने किस उलूम के दर्जे पर फायज फरमाया। मौलाना जमीयत उलमा इस्लाम के पहले अमीर शुमार होते हैं। जमीयत उलमा हिंद, जो जमीयत उलमा का शुरू में तसलसल है, तो जमीयत उलमा हिंद का जब परचम बना, हजरत मुफ्ती किफायतुल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसमें 2 किस्म की पट्टियां रखी, एक काला रंग, एक सफेद रंग। पूछा गया क्यों?
فرمایا گیا اس لیے کہ رسالت مآب علیہ السلام کے جھنڈوں میں دو باتیں آتی ہیں. رسالت مآب علیہ السلام کے پرچم کانا رأی رسول اللہ المربع جیسے بہکی میں کہ وہ رسالت مآب علیہ السلام کا دھاری دھار تھا. اس بنیاد پہ اس کو ایسے ہی رکھا گیا. وہی پرچم چلا 11 پٹیوں پر مشتمل تھا. یہ کالی اور سفید جس وقت حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نے جمعیت علماء کی تجدید نو کی اور جمعیت علماء ہند سے جمعیت علماء اسلام بنا تو پھر 11 پٹیوں کے بجائے 9 پٹیوں پر جمعیت علماء اسلام کا پرچم سفید اور سیاہ دھاریوں پر مشتمل تھا. حضرت لاہوری سے کسی نے پوچھا حضرت وہاں 11 پٹیاں یہاں 9. فرمایا الاقدم فالاقدم الاول فالاول. انہوں نے پہلے بنایا, ہم نے ان کی فضیلت برقرار رکھی. ہماری ترتیب بات میں ہم نے اپنے پرچم میں 2 پرچم کی پٹیاں کم کر دی, ان کو عزت دی. اور آپ کہیں گے حضور پاک علیہ السلام کا ایک پرچم سفید بھی تو ہے, تو وہ تم لوگوں نے کیوں نہیں اپنایا؟ حضور پاک علیہ السلام کا پرچم سفید بھی ہے, رایا بھی ہے, علم بھی ہے. ٹھیک ہے, سفید چھوٹے جو ہے نا مجموعہ لے کر چلتے تھے, پرچم جو بڑا تھا یہ پٹیوں والا یہ بڑا مجموعہ صحابہ کا لے کر چلتا تھا. تو جمعیت علماء اسلام اور جمعیت طلبہ اسلام چھوٹی اور بڑی جماعت کا فرق رکھ کے اکابرین نے بڑی جماعت کو بڑا پرچم, چھوٹی جماعت کو چھوٹا پرچم. یہ حضرت شیخ الہند کی پوری ترتیب سے حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی کی بات کر رہا ہوں. میرے دوستو یوں چلتے چلے آئیے, یقین مانیے رب کریم نے ان لوگوں کو یہی مرتبہ, یہ رتبہ, یہ درجہ دیا جس کو رہتی دنیا تک دیکھا جائے گا. میرا وقت پورا ہونے کو ہے تو میں اینڈ پہ اختتام پہ آتے ہوئے آنے لگا ہوں. ہمارے ملک پاکستان میں میدان سیاست میں انہی تمام کے علوم کے امین مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ کا نام آتا ہے, جنہوں نے رسول اللہ کے گستاخوں کی پوری امت مسلمہ کی ساتھ ملا کر بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تمام مسالک اور ان دوستوں کو ساتھ ملا کے قومی اسمبلی میں 1973 کی لیجسلیٹو اسمبلی میں 1974 میں وہ انگریز کے خود کاشتہ پودے قادیانیت کی منجی ٹھوکی ہے کہ وہ آج بھی 7 سمندر دور بیٹھے کپ کپا رہا. یہ بھی انہی کے تسلسل ہے میرے دوستو. انہی میں پھر ملک پاکستان میں حضرت مولانا احمد اللہ لاہوری کا نام ہے, مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کا نام ہے, اسی طرح حضرت حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ کا نام ہے, مولانا خیر محمد جلندری کا نام ہے, بڑے بڑے اکابرین کا نام ہے. یقین مانیے میرے دوستو ان لوگوں نے یہ دین کے لیے پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا. میں بطور سمری, بطور خلاصہ ایک جملہ کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں. رب نے علماء دیوبند کو خلفائے راشدین کی اولادیں بطور قیادت عطا کی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق خلفائے راشدین میں پہلے خلیفہ ہے, ان کی اولاد مولانا قاسم نانوتوی, مولانا احمد نانوتوی, مولانا قاری محمد طیب قاسمی, مولانا سالم قاسمی, یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد ہیں اور دارالعلوم دیوبند کی قیادت میں صف اول پر ہے. اس کے بعد خلفائے راشدین میں دوسرا نمبر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے. ان کی اولاد کو رب نے اسی دارالعلوم دیوبند میں بطور قیادت جمع کیا. میں آپ کو بتاؤں, کہاں تک بتاؤں میرے دوستو, اگر دارالعلوم دیوبند سے تھوڑی پہلے بات کروں تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی, شاہ عبد الغنی محدث دہلوی, شاہ عبد القادر محدث دہلوی, اور اس کے بعد دارالعلوم دیوبند میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ, یہ سارے حضرت عمر فاروق کی اولاد ہیں. تھوڑا آگے آئیے, خلفائے اربعہ میں خلفائے راشدین میں تیسرا نمبر حضرت عثمان ذو النورین کا ہے رضی اللہ عنہ. ان کی اولاد میں رب کریم نے دارالعلوم دیوبند میں قیادت مولانا عزیز الرحمن عثمانی, مولانا ظفر احمد عثمانی, مولانا شبیر احمد عثمانی, مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہم اللہ, یہ حضرت عثمان کی اولاد دارالعلوم دیوبند میں علماء کی قیادت کرتے نظر آتی ہے. اس دور میں آخری خلفائے اربعہ میں خلیفہ راشد چوتھے نمبر پہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو ان کی اولاد میں
दारुल देवबंद के अंदर मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह, मौलाना मुर्तजा हसन चांदपुरी रहमहुल्लाह, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह, मौलाना सैयद असगर हुसैन देवबंदी रहमहुल्लाह, ये लोग हजरत अलीउल मुर्तजा की औलाद हैं। उस दौर में दीन को चमकाया। अगर खुलफा राशिदीन में था, बर्रे सगीर में दारुल देवबंद के अंदर दीन को चमकाया खुलफा राशिदीन की औलादों ने। तभी जुमले पर मैं बात कहता हूं कि देवबंद की अजमत को तराजू में न तोल, ये तो हर दौर में अनमोल रहा है। इसकी फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।